السلام علیکم ناظرین، پروگرام سفر ہدایت اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پورے رمضان اسی وقت روزانہ آپ کے سامنے یہ لائیو ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں، جس میں آپ ریلیجیس موضوع پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مختلف قسم کے سوالات ہم سے کرتے ہیں اور اس کے جوابات ہم لیتے ہیں، اور عام طور پر کوئی ایک ٹاپک لے کر ہم چلتے ہیں۔ کل کے کچھ سوالات ہمارے تھے جو ان آنسرڈ تھے، ان کو آج ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب المورد کے ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن کے، اور آپ کو یاد ہے کہ کل دو آخر میں جو سوالات آئے تھے، جن کو میں نے مختصراً جن کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن میں نے یہ بھی پرومس کیا تھا کہ ان کا آج ہم ذرا ڈیٹیل سے تفصیلی بات کریں گے ان سوالات پر۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900-222225 پر، اور ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں انہی سوالات سے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہے اورنگزیب صاحب کا ایک سوال تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اورنگزیب صاحب نے غالباً اسلام آباد سے ان کا ایک سوال تھا کہ جب ہم قرآن کو، سنت کو، حدیث کو دیکھتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا بھی ریفرنس دیا اور حدیثوں کا بھی حوالہ دیا، منافقین کی نشانیوں سے متعلق اور دیگر چیزیں انہوں نے، جیسے میرا خیال ہے سورہ صف ہے جس میں ہے کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ اور پھر اسی تناظر میں انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ان کے قول اور فعل میں بالعموم ہمیں تضاد نظر آتا ہے، تو کیا ان قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی روشنی میں ہم انہیں مسلمان سمجھیں گے، منافق سمجھیں گے، یا کیا ہوگا ہمارا رویہ؟ دیکھیں زبیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کریں۔ میں تو جب بھی اس طرح کی آیات پڑھتا ہوں مجھے اپنے اندر بڑی خامیاں نظر آتی ہیں۔ دوسروں کی طرف نگاہ تو آدمی کی اس وقت اٹھے کہ جب انسان خود پرفیکٹ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ میں ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی ہمیں اپنی امکانی حد تک یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کو ایک روز جواب دینا ہے۔ یہ بات کہ آپ کسی کو مسلمان کہیں یا غیر مسلم کہیں، منافق کہیں یا مومن کہیں، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اصل میں ایک بات سمجھ لیجئے، اس میں مومن اور کافر کا فرق اور منافق اور مومن کا فرق اس لیے ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے پیغام کے انکار کرنے والے ہیں انہیں اسی دنیا میں ایکسپوز کر کے سزا دینی ہے۔ ٹھیک، اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ یہ طے ہو کہ آپ کے نہ ماننے والوں میں کون لوگ ہیں کہ جو اب کافر ہو گئے ہیں اور ان کے لیے اب اللہ کی سزا نافذ ہوگی، اور آپ کے بظاہر ماننے والوں میں بھی وہ لوگ کون ہیں کہ جو اصل میں جھوٹے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمارے سیاستدان قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں ہی پر کیا موقوف ہے؟ یعنی ہر جگہ یہ کچھ ہے، یعنی وہ لوگ کے جو تجارت میں ہیں، وہ لوگ کے جو تعلیم میں ہیں، وہ لوگ کے جو میڈیا میں ہیں، وہ لوگ کے جو مذہب میں ہیں، بالکل سب کا یہ حال ہے۔ اس لیے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اور یہ بڑے تکلیف اور دکھ کی بات ہے واقعتاً کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں یہ چیز بہت مقبول اور عام ہو گئی ہے اور فیشن بن گئی ہے۔ ہمیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان پر بھی تنقید کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو خیر خواہ ہونا ہے سب کا، اور باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یعنی میں مذہبی گروہوں کی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک نقطۂ نظر اختیار کرنے کے بعد وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن کی روشنی میں گفتگو نہیں ہو سکتی، حدیث کی روشنی میں گفتگو نہیں ہو سکتی، تو ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک میدان عمل میں بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا رویہ درست رکھا تو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور کیا خبر کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اپنا کام کرنا ہے، اور کسی کو غیر مسلم قرار دینا، کسی کو منافق قرار دینا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو وحی آتی تھی، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، یہ انہی کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ کون کافر ہے اور کون منافق ہے، اور جب تک کہ وحی سے نہ آپ کو معلوم ہو، آپ خود اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ آپ خود اوائڈ کرتے تھے، بالکل۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ایک ضمنی ایک چیز نکلتی ہے کہ جیسے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پالیٹکس میں، ڈپلومیسی، اور ڈپلومیسی میں عموماً اس طرح سے اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ڈپلومیٹک لیول پہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے بین السطور بات کچھ اور ہوتی ہے، یا جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ وہ ایکچولی نہیں چاہتے کرنا. تو یہ جو ڈپلومیسی ہے، کیا یہ مترادف ہے منافقت کے، یا ڈپلومیسی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی بھی میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر دو مختلف مفاہیم کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ بعض اوقات مصلحت اور حکمت کہتے ہیں. ٹھیک. دیکھیں آدمی ہر وقت بلنٹ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی کے سامنے آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے وہ جو بات کہی تھی وہ انتہائی معمولی اور گھٹیا بات تھی. آپ کہیں گے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس میں کچھ کمزوری تھی، یا آپ اس کو بعض اوقات اگنور بھی کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن بعض اوقات اگر آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ غلط اور جھوٹ ہے تو ڈپلومیسی کا لفظ، خوبصورت لفظ استعمال کر کے آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اس لیے ایک مسلمان کو اس بات پہ بہت حساس ہونا چاہیے. وہی بات جو ہم نے شاید ایک پچھلے پروگرام میں کہی کہ سورہ انعام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل اور انصاف سے بات کرو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی کون صاحب؟ زبیر صاحب، میں ڈاکٹر زاہد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سر. بہت دنوں سے آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں. میں نے ایک کلیریفیکیشن لینی ہے خالد ظہیر صاحب سے کہ میں ایک سیلڈ آدمی ہوں، کیا مجھے جیسے ہی سیلری ملتی ہے اس میں سے 10% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، یا مجھے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو پورے سال کے آخر میں کوئی بچت ہوگی اس میں زکوٰۃ دینی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کا جواب لیتے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب کل عرفان صاحب کا ایک اور کوشچن تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ سے متعلق ان کے ایگزامز میں بھی یہ سوال وہ کہہ رہے تھے کہ بہت دفعہ آیا ہے، اور انہوں نے تو یہ تو نہیں بتایا، لیکن غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ جواب لکھتے ہیں، آنسر لکھتے ہیں، تو وہ آنسر جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا، یا اس کو جو ہے وہ رانگ قرار دیا جاتا ہے. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں شامل ہے یا قرآن سے وہ باہر سمجھی جاتی ہے؟ یہ جو اسلامیات کے جو کوشچنز ہوتے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ لوگ جو چیک کرنے والے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ کہ معاملے میں ایک سے زیادہ اوپینینز کا امکان ہوتا ہے. دیکھیے کل سے جب سے یہ سوال ہوا ہے میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ یہ حادثہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سمجھدار پڑھا لکھا یہ کہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید سے خارج ہے. تو مجھے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ تو صرف ایک آتی ہے کہ سورہ ہجر میں جو آیت نمبر 87 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم، تو اس میں ایک بڑی مشہور رائے یہ ہے کہ یہ سبع من المثانی جو ہے یہ اصل میں سورہ فاتحہ ہے اور قرآن العظیم اس کے علاوہ ہے. تو شاید اس وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ سورہ فاتحہ ایک الگ چیز ہے اور قرآن مجید ایک الگ چیز ہے. میں چونکہ اس رائے کو ٹھیک نہیں سمجھتا. میرا خیال میں اللہ تعالیٰ نے سبع من المثانی میں بھی جو بات ڈسکرائب کی ہے وہ اصل میں پورے قرآن مجید کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ جیسا کہ ہم اس پروگرام میں بعض اوقات ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ 7 گروپس میں منقسم ہے، جو گروپ پھر مثانی ہے، یعنی اس میں جوڑا جوڑا صورتیں آئی ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے. تو اس لیے یعنی جو والقرآن العظیم کا جو واو ہے وہ تفسیر کے لیے، تفسیر کے واو ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ عرفان صاحب یہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق کہ قرآن مجید کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے اور 7 اس کے گروپس ہیں، 7 اس کے جوڑے ہیں، اور جو وہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي یعنی ہم نے 7 جوڑے اتارے، والقرآن العظیم تو وہ جو واو ہے وہ یعنی کے معنوں میں، یعنی کہ قرآن عظیم 7 گروپس جن میں پھر جوڑا صورتیں ہیں اور والقرآن العظیم. تو یہ ہے. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور یہ کوشچن جو ڈاکٹر صاحب کا ابھی آیا تھا سیلری سے متعلق اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف حفیظ بات کر رہا تھا میں کراچی سے. جی کاشف صاحب. میں ایک آئل اینڈ گیس سیکٹر کی آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی کی ایک اسکیم ہے جو امپلائی کے ریزائن کرنے کے بعد وہ ایسٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس اماؤنٹ پہ بھی یہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ.
یہ کوشچن آگے پٹ اپ کرنے سے پہلے عرفان صاحب آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور یہ سب کے نزدیک متفق ہے، اور 114 کی تعداد بنتی ہی اس وقت ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کو اس میں کاؤنٹ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید ہی کا حصہ ہے، جبھی وہ 114 صورتیں بنتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر زاہد صاحب کا ایک کوشچن تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب سیلری مجھے ملتی ہے تو کیا میں اسی وقت اس میں سے وہ 10% جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لوں، یا پہلے میں اپنے گھر کے اخراجات کو دیکھوں اور پھر سال کے آخر میں جو کچھ میرے پاس بچتا ہے اس میں سے میں زکوٰۃ نکالوں؟ دیکھیے، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی کہ جو آپ کی ڈیڈکشن جائز ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، وہ وہی ڈیڈکشن ہو سکتی ہے کہ جو اس پروڈکشن کے پروسیس میں آپ کاسٹ انکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ سیلری لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات تو اس سے مختلف ہیں، اس وجہ سے 10% گراس پہ ہونی چاہیے، مگر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی سیلری پر ٹیکس دے رہے ہیں تو اس ٹیکس کو زکوٰۃ کی رقم سے نکال سکتے ہیں، اور باقی جو بچے گا وہ آپ زکوٰۃ کے طور پر دیں گے۔ اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی امکان ہے کہ شاید کسی موقع پہ آپ محسوس کریں کہ آپ کا ٹیکس آپ کی اس زکوٰۃ سے زیادہ ہے، تو پوری بات یہ ہے، لیکن بہرحال اس کی کٹوتی آپ کے تمام اخراجات سے پہلے ہوگی۔ یعنی آپ گراس کے اوپر 10% کیلکولیٹ کریں گے، اور وہ 10% مثال کے طور پر آیا کوئی 4,000 روپے آیا، تو اس 4,000 میں سے اگر آپ نے ٹیکس دیا ہے 2,000 کا تو 2,000 واجب الادا ہوں گے، 4,000 ہی ٹیکس دے دیا ہے تو 0 ہو جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ دیا ہے تو آپ اس میں سے باقی کسی 2.5% میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ جو سال کے آخر میں جو آئے گا، یا اس کو چھوڑ دیں پھر؟ اس کو فی الحال چھوڑ دیں، وہ موقع آئے گا تو اس پہ بھی ڈسکشن کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ کاشف صاحب کا یہ کوشچن تھا کہ پی ایف فنڈ اور گریجوٹی جو ہے وہ جب ہم امپلائی جو ہے وہ ریزائن کرتا ہے یا اس کی جاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تب پی ایف یا گریجوٹی اسے ملتی ہے، تو کیا اس پر بھی انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیے، میں یہ اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو کچھ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کے جو ریشنل ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے، اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تاکہ ہماری تربیت ہو کہ ہم خود اس بات کو سمجھیں۔ اس میں بہت سے معاملات وہ ہیں کہ جو جدید دور میں جو نئے نئے پہلو آ گئے ہیں آمدنی کے، ان میں ظاہر ہے کہ پہلے سے ہمارے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کے بارے میں ایک اندازہ کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی فیصلہ ہو جائے حکومت کی طرف سے تو بائنڈنگ ہوگا۔ میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں پروویڈنٹ فنڈ بھی اصل میں ایک شخص کو تب ملتا ہے، اس کے لیے وہ ایک ایسٹ بنتا ہے کہ جس کو وہ استعمال کر سکے، کہ جب یا تو وہ ریٹائر ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ اس کو ڈرا کر سکتا ہے۔ تو جب تک کہ کوئی چیز آپ کے لیے پوٹینشلی اویلیبل ہو لیکن آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے ہوں، میرا خیال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی ہے۔ اس کو تبھی زکوٰۃ دینی ہے جب وہ اماؤنٹ اس کو ملے گی، جب وہ مل جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے تمام ایسٹس میں شامل کیا جائے گا، لیکن آئی ایم شیور کہ لوگ اس سے ڈفرینٹ اوپینین بھی رکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس وقت میرے ہاتھ میں وہ اماؤنٹ آئے گی اس وقت میں اس کو اس سال کے اندر میں اسے کیلکولیٹ کر لوں گا ایسٹ سمجھتے ہوئے، لیکن ہر مہینے چونکہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہر مہینے اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں جائے نہ ہر مہینے، نہ پچھلے ان سالوں میں جب وہ امپلائر کے پاس ہے، امپلائر نے ابھی مجھے دی ہی نہیں۔ ٹھیک، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں شاہد بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی شاہد صاحب۔ ڈاکٹر خالد صاحب کو بھی سلام۔ خالد صاحب مجھے جانتے ہوں گے، میرا پورا نام شاہد نثار ہے۔ اور ڈاکٹر خالد سے میرا زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوال تھا جی کہ اگر لیٹ سے میرے پاس کوئی آمدن نہیں ہے، بٹ آئی ہیو دا ایسٹس، لیٹ سے ایک گھر ہے جس میں میں خود رہتا ہوں، ایک دو پلاٹس ہیں جو وہ نہیں کسی مطلب ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، دے آر جسٹ لائنگ دیئر، تو اس صورت میں میری زکوٰۃ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شاہد بھائی، بات یہ ہے کہ اس میں اصل میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ آپ کی وہ ہو رہی ہے مس ہینڈلنگ، یعنی آپ ایک جانب تو ہیں دولت مند انسان اور دوسری جانب آپ کے کیش فلو میں پرابلم ہے۔ آئیڈیلی ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آف کورس یعنی آپ کے پاس اگر اتنے ایسٹس ہیں کہ جو آپ اگر اپنی بنائیں بیلنس شیٹ تو اس میں بہت زیادہ ویلیو آ رہی ہے،
مگر دا ٹربل از کہ آپ کے پاس اس طرح سے آمدنی نہیں آ رہی کہ جس سے کہ آپ اس کو ادا کر سکیں. آپ امیجن کریں کہ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ زکوٰۃ دیتے تھے تو ان کے پاس سونا ہوتا تھا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. سونا جتنا ہے اس میں سے ایک ڈلی نکال لی یا کوئی اور یونٹ نکال لیا, سو زکوٰۃ نیچرلی نکلتی رہتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین کے 2 پلاٹس ہیں, ان کی ہو سکتا ہے کروڑا قیمت ہو. تو میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ عام حالات میں مسلمانوں کو اپنے ایسٹس اور اپنے کیش کا کچھ ایسا بیلنس رکھنا چاہیے کہ جس میں وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب صورتحال جو آپ کی ہے اس میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دیانتداری سے کہیں نوٹ کرتے رہیں کہ آپ کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہر سال واجب الادا ہے, مگر چونکہ آپ کے حالات نہیں ہیں کہ آپ پے کر سکیں, تو جب آپ ایونچولی اپنے لینڈ کو سیل آؤٹ کریں گے تب آپ وہ پھر ادا کریں گے. اس لیے کہ اب تو ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بڑا پریکٹیکل پرابلم آپ نے کہا. پچھلے زمانوں میں وہ جو سونا ہوتا تھا وہ ایک ڈلی نکال لیتے تھے, اب ظاہر ہے زمانہ بدل گیا ہے اور یہ پریکٹیکل پرابلم ہے, اور یہ صرف شاہد صاحب کے ساتھ نہیں ہے, یہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہے کہ پلاٹس ہیں, کسی کے پاس دکان ہے, کسی کے پاس فلیٹ ہے, اور وہ اگر دیکھا جائے تو کیش فلو ہے ہی نہیں, اس کے بعد بینک میں کوئی پیسے نہیں ہیں, اور یا پھر اتنے ہیں کہ بس وہ اپنا گھر کا خرچ چلا پا رہا ہے. تو یہ پریکٹیکل پرابلم ہے, اس کے اندر بھی کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں نئے طریقے سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو جب پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ کچھ قیمتیں معلوم ہوا کہ زمین کی کم ہو رہی ہیں اور کچھ 2-3 پلاٹس لے لیں, تو میں نے محسوس کیا کہ یہ تو ناممکن ہو جائے گا میرے لیے زکوٰۃ دینا. تو آپ کو جب پلان کرنا ہے اس طرح کی انویسٹمنٹ کے لیے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کو فیکٹر ان کرنا ہوگا, اس کے بغیر تو آپ سوچ نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ دولت نہ رکھیں کہ جس کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ ہی نہ دے سکیں. مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں نئی کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں بات یہ زبیر صاحب, اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھیں اور اس کو موجودہ دور میں بین ہی ویسے ہی اپلائی کریں جیسے کہ اس کی اسپرٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دین میں اجتہاد کے ذریعے سے تبدیلی نہیں لا سکتے, کمی بیشی تو نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں خرم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی خرم صاحب. جی میرا زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ سے. ہلو. جی میں سن رہا ہوں, بتائیے. جی جناب, یہ کہ جیسے ہمارا پیٹرول پمپ کا بزنس ہے. جی پیٹرول پمپ کا بزنس ہے. ذرا سا اونچا بولیں گے پلیز. جناب پیٹرول پمپ کا بزنس ہے. پیٹرول پمپ, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے ہمارے سالانہ جیسے بچت ہوتی ہے وہ سمجھے 30 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے نا. 30 لاکھ میں سے ہمارا کچھ اور بزنس ہے, وہ ہمارا 30 لاکھ ہم نے وہاں بھی لگا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بچت میں ہمارے پاس 5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہوئے, تو ہماری زکوٰۃ کتنی ڈیو ہوتی ہے؟ اچھا, میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کا پیٹرول پمپ کا جو بزنس ہے سالانہ 30 لاکھ کی بچت ہوتی ہے, لیکن وہ 30 لاکھ آپ کسی اور بزنس میں بھی لگا رہے ہیں, اور ویسے دیکھا جائے تو آپ کی جو بچت ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہو رہی ہے, بس یہی ہے نا. ہاں ابھی بینک میں یہ پڑے ہوئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہماری کتنی, تو زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب بینک میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پڑے ہوتے ہیں پیسے وہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان پڑے ہوتے ہیں, لیکن 2 الگ الگ بزنسز ہیں. پیٹرول پمپ سے جو سالانہ بچت ہو رہی ہے وہ 30 لاکھ ہوتی ہے, لیکن وہ کہیں اور بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس بزنس میں جو آپ کو آمدنی ہو رہی ہے اس میں جو آپ کے بزنس کو رن کرنے کے اخراجات ہیں ان کو منہا کر کے جو آپ کے پاس رقم آئے گی اس میں سے آپ نے 10% یا 5% دینا ہے. اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ چونکہ وہ خود بھی پریکٹیکلی انوالوڈ ہیں اور انویسٹمنٹ بھی ہے تو ان کی 5% بنے گی اس میں ٹوٹل زکوٰۃ کی پرسنٹیج. جب اس سے آپ جو مال حاصل کریں گے اس کو اپنے گھر پہ خرچ کریں گے اور کچھ سیو کر کے بینک میں رکھیں گے تو بینک کی جو سیونگ ہے وہ سال کے اس دن پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ پڑے گی کہ جو آپ نے اپنے لیے طے کیا ہے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے آپ کی آمدنی, اس پر پروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے زکوٰۃ لگے گی, اور ایک ہے آپ کی سیونگ, اس کی سال میں ایک دن 2.5% دولت کے پوائنٹ آف ویو سے زکوٰۃ لگے گی. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو ہم فرق کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ میں آئے تو اس کو اختیار کریں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کو اپلائی ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نظام ادھورا نظام ہے جس میں بعض معاملات میں تو زکوٰۃ ہے اور بعض میں نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک, ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے بول رہا ہوں جی. اکرام قریشی میرا نام ہے. جی اکرام صاحب. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں جو پراپرٹی کے اوپر جو انہوں نے تھوڑا سا بتایا اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کریں. لوگوں کو ابھی تک اس کا پراپر جو ہے نا ویژن نہیں ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ میری مسز یہ پوچھ رہی ہیں کہ نماز تسبیح کے بارے میں ذرا تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا. کس کے بارے میں؟ نماز تسبیح. تسبیح، صلاۃ التسبیح کہہ رہے ہیں آپ؟ تسبیح. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تھینک یو. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب پہلے آپ صلاۃ التسبیح کو ڈسکرائب کر دیں پھر پراپرٹی کی زکوٰۃ پر آتے ہیں. اتفاق سے میرے جاننے والوں کیوں زیادہ آ رہے ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہیں. دیکھیں جی اکرام بھائی، بات یہ ہے کہ بھابھی کو یہ بتائیں کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ ایک روایت میں، جس کے بارے میں ہمارے ہاں روایت کے پہلو سے بھی بحث ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، کہ جو جب مسلمان ہوئے تو بہت ضعیف تھے، ان کو یہ سجیسٹ کی. اور یہ ظاہر ہے کہ عام معمول کی نماز سے ایک بالکل مختلف نماز ہے. میں اس بات سے قطع نظر کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے مان لیتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سجیسٹ کی. تب بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں ان کو اس وجہ سے سجیسٹ کی کہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آپ کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا ممکن نہیں رہا تھا، تو لمبی طویل عبادت کے لیے آپ نے ان کو یہ چیز سجیسٹ کی. عام حالات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور نے خود کبھی نہیں پڑھی. عام حالات میں مسلمانوں کو وہی نماز پڑھنی چاہیے کہ جو عام معمول کی نماز ہے، اسی میں ساری خیر و برکت ہے. اور اس میں آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گی. اچھا، ان کا دوسرا کوشچن لینے سے پہلے ایک کالر میں لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سر میں گجرانوالہ پنجاب سے بول رہا ہوں. فرمائیے سر. سر میرا بزنس ہے فلنگ اسٹیشن پٹرول پمپ کا. سر جو ہم پی ایس او سے لوڈ لیتے ہیں تو وہ اس میں سے نا وہ اپنے حساب سے انکم ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو اس سال میرا انکم ٹیکس 3.5 لاکھ کٹا ہے. ٹھیک. کیا وہ میں زکوٰۃ میں کنورٹ کر سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. تھینک یو. ابھی اس کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، وہ اکرام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا جو زکوٰۃ ہے وہ ذرا مزید ایکسپلین کریں، وہ کیا ہے؟ اکرام صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کو ہضم نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں. اختلاف ظاہر ہے آپ کا حق ہے، لیکن اختلاف دیانتداری سے کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہمارے اس مال پر زکوٰۃ ہے، لگتی ہے، لازم ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کے علاوہ چیزیں ہیں، وہ سونا ہو، وہ کوئی اور زیورات ہوں، وہ پیسہ ہو یا وہ پلاٹ ہو. پلاٹ یقین جانے کہ آج کل دولت کی بہترین شکل ہے. وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ دولت مند آدمی ہوتے ہیں. لوگ راتوں رات کروڑ پتی ہوئے ہیں جی اس زمانے میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ کا اطلاق نہیں ہوگا؟ آپ مثال کے طور پر آج کل شوق سے بہت سے پلاٹ خرید رہے ہیں. میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں ضرور خریدیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں اور برکت ڈالے. لیکن اس کا لحاظ رکھیں کہ جب اللہ آپ کو دولت مند کر رہا ہے، جب وہ آپ کو رزق دے رہا ہے زیادہ، تو مما رزقناہم ینفقون کی اسپرٹ کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں. اور اگر آپ محسوس کریں رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سر کوئی اور کاروبار کر لیں. میرا مطلب ضروری ہے کہ پلاٹس والا کاروبار کریں کہ جس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. ٹھیک. میرا خیال ہے اکرام صاحب کو جو ہے وہ جواب کلیئر ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پیٹرول پمپ کا ایک ابھی کال آئی تھی کہ پیٹرول پمپ کا بزنس ہم کرتے ہیں اور جو ہم پی ایس او سے لیتے ہیں یا جو بھی شیل سے لیتے ہیں وہ ہمارا انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال انہوں نے 3.5 لاکھ روپے انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے، تو اس کو میں زکوٰۃ کے اندر کنورٹ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلے ایک کالر ہم شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی کون صاحب؟ جی میرا نام محمود لاہی ہے. جی سر. مجھے معلوم کرنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 دن پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر کسی ہسپتال میں یا مدرسے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس سلسلے میں مجھے تھوڑی وضاحت یہ چاہیے تھی کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مدرسہ یا یہ ہسپتال اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر نو پروفٹ نو لاس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہوگا، تو یہ نفع ہوگا تو اسپتال پہ استعمال ہوگا، تو وہاں پہ ہم زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ وہ لوگ بھی آئیں گے جو پیسے دے سکتے ہیں، ان سے پیسے لے لیے جائیں گے جو کہ استعمال ہوں گے دوبارہ اسپتال پہ ہی.
تو وہاں پہ اب زکوٰۃ اس کے بدلے میں تو اس کے مشینوں کے خریدنے میں کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ حالانکہ میں پتا ہے کہ یہاں غریب بھی آئیں گے، ابھی بھی آئیں گے، ابھی جو پیسہ دیں گے وہ اسپتال میں استعمال ہو جائے گا. ایک سوال تو یہ تھا. اور دوسرا، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آمدنی پہ زکوٰۃ، تو کیا ایک کاروباری آدمی جو کہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے یا ٹریڈنگ کر رہا ہے تو وہ اپنی بزنس کے پروفٹ پہ الگ زکوٰۃ دے گا اور سال کے آخر میں جو اس کے بعد سیونگ ہوگی اس پہ الگ زکوٰۃ دے گا، دو زکوٰۃ دے گا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ان دونوں کوشچنس کو ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پیٹرول پمپ کے بزنس کا ایک کوشچن آیا تھا کہ وہ انکم ٹیکس کہہ رہے ہیں 3.5 لاکھ روپے ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جی، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو، حکومت کو آپ سے زکوٰۃ لینی چاہیے تھی. حکومت آپ سے مال وصول کر رہی ہے آپ کی آمدنی پر، اس کو نام دے رہی ہے ٹیکس کا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت نے آپ سے جو پیسہ لیا ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو کالر تھے ان کا پہلا کوشچن میں کلیئرلی سمجھ نہیں پایا ہوں. وہ کوشچن پہلا کیا تھا ڈاکٹر؟ جی، میں سمجھ گیا تھا. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر کسی ہسپتال کو زکوٰۃ دی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہسپتال نو پروفٹ نو لاس کی بیسس پر چل رہا ہے اور اس میں بالعموم غریب لوگ آتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا شخص بھی آ جاتا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے، وہ اچھی آمدنی والا ہے، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا اطمینان کر لیا ہے کہ ہسپتال یا ادارہ اصلاً بنا ہے ضرورت مند مستحقین کے لیے اور اس میں کبھی کبھار کوئی دوسرا بھی آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید میں جو صدقات کی مد بیان کی گئی ہیں اس میں مثال کے طور پر وابن السبیل کے لیے بھی ہے، مسافروں کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے مسافروں کے لیے آپ ان کو مسافر ہونے کی حیثیت سے پیسے بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے آپ سرائے بھی بنا سکتے ہیں، آپ سڑکیں بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ امیر لوگ یہاں اس میں سفر نہیں کریں گے. تو یہ اصل میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کی بہبود عام لوگوں کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وہ امیر لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ دے کے ہی جائیں، یعنی اس سے غربا کی اور بہتری ہی ہوگی. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ کا اطمینان ہے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ غریبوں کے استعمال میں ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم زبیر صاحب، میں شاہد نثار بول رہا ہوں. دوبارہ پہلے بھی کال کی تھی. ایک اور چیز مجھے وضاحت چاہیے تھی جو پہلے میں نے ڈاکٹر خالد صاحب سے سوال کیا تھا. اگر میں قرضے میں بھی جکڑا ہوا ہوں تو اس کے بارے میں، اگر میں قرضے میں بھی جکڑا ہوا ہوں جی تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا پہلو ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں اگر قرضہ لیا جائے گھر کے اخراجات. اچھا ایک منٹ، شاہد صاحب یہ بتائیے، آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا قرضے میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پراپرٹی ہے، یہی کہہ رہے تھے نا آپ؟ یہ پراپرٹی ہے جو ایک گھر جس کے اندر میں خود رہتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے پراپرٹی؟ اس کے علاوہ پلاٹس ہیں جن پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ پلاٹس ہیں نا آپ کے پاس؟ جی ہاں، پلاٹ ہیں مگر اس پہ کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی. صحیح سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کوشچن آیا تھا اس میں دوسرا سوال ان کا جو یہ تھا کہ آپ آمدنی پر بھی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں اور پھر سیونگ پر بھی کرتے ہیں، وہ اسی چیز کی ذرا وضاحت چاہ رہے تھے. جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اس لیے کہ آپ نے ایک چیز ارن کی ہے. اب جو چیز آپ نے ارن کی ہے اس کو آپ اپنے ذاتی اخراجات پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب سارا جو ارن کیا ہوا مال ہے وہ اپنی ذات اور اپنی فیملی پر خرچ نہیں کیا تو اسی میں سے کچھ سیونگز ہوں گی نا. تو جب وہ سیونگز کی مد میں چلی جائیں گی تو پھر اس پر ظاہر ہے کہ ایک دوسری کیٹیگری کی زکوٰۃ پڑے گی. ہمارے ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لوگوں کے چونکہ وہ ذہن جدید ٹیکسیشن کے کانسیپٹ سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ ڈبل ٹیکسیشن ان کو کچھ ایکسیپٹیبل نہیں لگتی. لیکن اسلام میں جب آپ آمدنی حاصل کریں گے پروڈکشن کے تھرو تو اس پر پروڈکشن والی زکوٰۃ لگے گی، اور جب وہ آپ کی دولت کا حصہ سیونگز کا بن جائے گی تو سیونگز کے پوائنٹ آف ویو سے زکوٰۃ پڑے گی. ٹھیک ہے.